حیاتی دم یار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جدوں آقا یاد کرو اپنے غلاماں نوں جدوں آقا یاد کرو اپنے غلاماں نوں ساڈا وی غلاماں تے شمار ہونا چاہیے ساڈا وی غلاماں تے شمار ہونا چاہیے بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے سانو یادگار نے دسیا ہے دوستوں سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اور کوئی تمنا سی سونے یار غار دی یار نال یار دا میزار ہونا چاہیے یار نال یار دا میزار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ناتی حبیب کبریا علیہ تحیت و سرا دیوان حضرت کی برکات آج دے حمد المبارک تے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دا ساتھ دیتا بچپن میں بھی حضور دے نال جوانی وچ بھی حضور دے نال غار وچ بھی حضور دے نال تے اج مزار وچ بھی حضور دے نال ہر جگہ حضور دے نال اللہ کریم نے فرمایا کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جس وے غار وچ چلنا ابو بکر صدیق اور سردار کفار غار دے منہ تک پہنچائے کہ باہر گلا پہ کرنا اندر صدیق ایک بندے دل وچ نہ خوف پیدا ہویا کہ کافر اندر نہ آ جان سردار نہ کوئی نقصان پہنچا دے تے جس ویلے آپ پریشان ہوئے نا تو پھر سرکار نے فرمائی جی اقولو لصاحبہ اے میرے ساتھی اے میرے ساتھی لا تحزن نہ غم کر ان اللہ معنا رب ساڈے دوا دے نال ہے رب ساڈے دوا دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام و صدیق اکبر کی شان کتنی عظمت کتنی مقام مرتبہ کتنا ہے بلند ہے حضور نے فرمایا کہ 370 خصلتاں بھلائی دیاں جنہاں وچوں کسے نو ایک بھی نصیب ہو گئی تو انہوں جنت وچ لے جان واسطے کافی ہو گئی سامنے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے نے عرض کیتی آقا وہ 317 وچوں میرے وچ کوئی ایک بھی ہے عرض کیتی آقا میرے وچ وہ ایک بھی کوئی ہے جس سے ابو بکر صدیق نے سوال کیتا تے سرکار نے فرمایا صدیق تو ایک دی گل کر لے 370 دی 70 سب رب نے تینوں عطا فرمایا اللہ ساری خصلتاں رب نے تینوں عطا فرمایا
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو غلام ابو بکر صدیق نے ایک اور شان شمار فرماؤ. حضور نے فرمایا بھائی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو لے کے سرکار فرماتے ہیں میری بےعزت تک جتنے بندے نے رب دی توحید دا اعلان کیتا نا، رب دی توحید نو منیا ہے، وہ سارے دا ثواب سرکار فرماتے ہیں میرے نام اعمال وچ درج ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا صدیق اکبر جدوں دا میں اعلان نبوت کیتا ہے اس کو لے کے قیامت تک جتنے بندے رب دی توحید دا اعلان کرن گے، میری رسالت دا اقرار کرن گے، اس سارے نو ثواب ہونا ہی ہونا ہے، پر ان سارے دی ثواب تیرے نام اعمال وچ بھی درج کیتا جائے گا. اس دی حکمت سرکار نے بیان فرمایا کہ کیونکہ میں سب سے پہلے رب دی توحید کا اقرار کرتا. جس ویلے عالم ارواح جلسہ ہویا نا، رب نے فرمایا لستو بربکم، روحاں نو فرمایا دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ ساری ارواح خاموش نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بولی اور سرکار نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا تو ہی تے ساڈا رب ہے. سبحان اللہ. جس ویلے سرکار نے فرمایا پھر کائنات والے سارے روح بولی اور کہہ دی قالوا بلا، کیوں نہیں مولا تو ہی ساڈا رب ہے. یعنی سب تو پہلے اقرار اللہ دی توحید کا سرکار نے کیتا، اعلان فرمایا. اس کے لئے فرمایا جتنے بھی بندے آدم علیہ السلام کو لے کے میرے بےعزت تک رب دی توحید کا اقرار کرن گے، سارے دا ثواب میرے نام ایمان میں سے. اور ادھر ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لے آئے. اس وجہ سے سرکار نے فرمایا ابو بکر جتنے بھی بندے رب دی توحید کا اعلان کرن گے، میری رسالت کا اقرار کرن گے، قیامت تک میرے اعلان نبوت کو لے کے قیامت تک انہاں نوں ثواب تے ہونا ہی ہونا ہے، انہاں ثواب تیرے نام ایمان میں بھی لکھا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا ہے، اس کافر سرکار دے جانی دشمن بن گئے. جس سرکار نماز پڑھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھن دیتے، اجڑیوں کے رکھتے ہیں کرنا تے سرکار نے عذاب وچ کنڈے بچھاندے نے، طرح طرح دی تکلیفاں دیندے نے. کافراں نے آکھیا بھی اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی ایسا کام کیتا جائے جے نال کام ہی ختم ہو جائے. میٹنگ کی کافراں نے بڑے بڑے کافر اکٹھے کیتے، انہاں آکھیا بھی ایک قبیلے دا بندہ لوگ ہے تے او دا پھر قصاص دینا پوے گا. ایسا کرنے ساری برادریاں میں نا قبیلے ایک ایک بندہ لو تاکہ انہاں قصاص دینا نہ دینا پوے. کہ کرنا کی انہاں کیا مال اللہ سوما مال اللہ سرکار کو قتل کر دیتا ہے. کافر اس تک پہنچا، میٹنگ ہو گئی، اعلان ہو گیا. انہاں کہا بھی آج راتی میں سارے تلوار لے جاؤ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا محاصرہ کر لو. جس ویلے سویرے نماز واسطے اٹھن گے کہ مال اللہ تسی سرکار کا کام تمام کر دے. ہن جناب والا کافر ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ننگیاں تلوار لے کے باہر کھڑے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی مولا اے کافر میرے جانی دشمن بن گئے نے. اللہ تعالی نے فرمایا سونیا تو ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ. ہجرت کرو مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کتھے میں؟ عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ، سونیا میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا اے میرے بستر پہ لیٹ جا، صبح مکے والے ابھی امان کا انہوں واپس کر کے تے تمہیں مدینے آ جائے. اے علی لیٹ جا. اس ویلے جناب والا لیٹنا کوئی آسان کام نہیں، پتہ بھی ہوئے بار بندے مار واسطے تیار نے. صبح اٹھا بندے مار دے گے، کس طرح بندہ آرام دے نال لیٹ سکتا ہے. پر حضرت علی نے آکھیا سونیا میری تے جان دیا تو قربانے. حضرت منتلا شیر خدا صلی اللہ علیہ کریم آپ لیٹ جاتے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی مولا بار کافر کھڑے نے اور ہم نے فرمایا سونیا
مٹی دیتی سونیا مٹھی بار مٹی لونا پڑھو سورہ یاسین سبحان اللہ سورہ یاسین پڑھی سرکار نے چند آیتاں پڑھی نے یاسین مجھے بولو سبحان اللہ بدنا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ انتقام لگ بہت تشریف تو بھی تشریف لیا ہے تے اے بھی تے تسی بھی سارے مل گیا تو سبحان اللہ فرمایا کہ سونیا پڑھنا سورہ یاسین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سورہ یاسین کی آیتاں پڑھیا نا سرکار نے پھونک ماری مٹی دے جبریل کلے سونیا سٹو نہ انہاں دے سراں تے آئے ایسا ٹونا سرکار نے مٹی سٹی نا انہاں دی آنکھاں کے پردہ آ گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لودی گزر جاندے نے کافراں کو پتہ بھی نہیں لگدا کہ سرکار کو لودی گزر گئے نے جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے ادھر ابو بکر صدیق پہلے تیار تھے سبحان اللہ ابو بکر صدیق پہلے تیار نے نہ سرکار نو دروازہ کھڑکانے دی ضرورت پئی ہے نہ آواز مارنے دی ضرورت پئی ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ دیا ہٹی آواز پیارے ابو بکر صدیق نے سنی ہے یہ سرکار قریب آنے لے ابو بکر دروازہ کھول لینے سرکار نے فرمایا ابو بکر تو جاگنا ہے پیا ہلکی دیا میں تیرے دردہ سکائی کوئی نہیں کدی راتی میں سکا دے جنوڈا تسا فرمایا ہے کہ تو میرا بدا حکم آوے گا میں اپنے ساتھی ملے کہ ہجرت کر جوانا یا رسول اللہ میں تیرے کدی سکائی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر لگے لے اور پھر آئے نار میں کعبہ بیت اللہ شریف دے سامنے آئے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعبہ شریف میں گیا کے رو پہ کھجوا سوارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رو کے کہنے میں اے کعبہ اے بیت اللہ شریف دل تے نہیں کردا تینوں چھڈ کے جان دے اے بیت اللہ شریف دل تے نہیں کردا تینوں چھڈ کے جانے دے پر کی کراں تیرے واسی مینوں ایتھے وسن نہیں دیندے اے بیت اللہ دل تے نہیں کردا تینوں چھڈ کے جانے دے یار میں اندر جو عمرے واسطے بندہ جائے یا حج واسطے جائے نا تیسرے مکہ مدینہ تو واپس آئے پوچھا جائے نا یار کیسا محسوس کیتا ہے کہتے ہیں جان جانتے بڑی خوشی سی اسی اللہ دے گھر جا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جا رہے ہیں جو واپس آئے ہیں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے جناب والا زاروں کی تار ہونا شروع ہو جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند دن نہیں گزارے بچپن بھی اتھی گزارے جوانی بھی پکی گزاری سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن نہیں گزارے بلکہ بچپن بھی اتھی گزارے ہیں جوانی بھی اتھی گزاری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا چشمان مبارکہ میں چوہا سوائے ادگی کی مولا شہر مکہ نال پیارے یا اللہ تیرا حکم آ گیا ہے میں شہر مکہ نو چھڑ کے جا رہا ہوں یا اللہ ہن میرا مسکن بنا دے
جڑا تینو پوری کائنات تو شہر پیارا لگدا ہے تینو ساری کائنات تو سونا شہر لگدا ہے پیارا لگدا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ رب نے دعا قبول کی ہے پھر شہر کیڑا پیارا ہویا ہے مدینہ طیبہ سبحان اللہ سرکار دا وہ مسکن بڑھیا ہویا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آج کہنے سانو سارے یا نام کی سلام کی طرح محبت نام کرو میں تمہارے سامنے بڑھائی کوئی نہیں الحمدللہ والدین کے دعاؤں کا صدقہ رسول نے کرم نہ ہے تیسری تقریب کا کرنا صبح تو لے کے ہوتا ہے تسی پہلی تقریب چھوڑ کے دے ٹھنڈے پہ گئے ہو محبت دے نال آپ صاحب تسی بھی ذرا کیمرے کو آؤ تاکہ پتہ لگے کیڑا کیڑا محبت دے نال پیا پڑھ دے مل کے سارے آپ کو جن کو سرکار دا نام پیارا لگ جائے سانو سارے نام سرکار دا نام پیارا لگ جائے سارے شہر میں سرکار دا شہر پیارا لگ جائے جناب والا سرکار نے دعا کی تھی اللہ میں شہر مکہ دے نال پیارے اور میرا مسکن بنا دے جڑا شہر تینوں ساری کائنات میں پیارا لگدا ہے سرکار دعا کر کے جناب والا سفر شروع ہو جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پہ میرے سواریت گار میں سواریت بہ کے جا رہے ہیں اس ویلے جناب والا چل دیا غام دے قریب پہنچتے رہے عرض کی دیا کا سواریاں پیچھے ان غلام حاضر ہیں ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر عرض کی دیا کا غلام حاضر ہیں آؤ آقا میرے عقل دیا دے سوال ہونا آقا میرے دیا دے سوال ہونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کنیا کے بیٹھ کے جناب اجوار تک پہنچے نا یار اقبال کر لینی سکھی ہے عمل کرنا بڑا ہوتا ہے سبحان اللہ تجھے ساجد صاحب بیٹھے تو کچھ لوگ آرے سے ان کی دیوار اچھی ہمت والا بندہ ہون بھی جاتا ہے ہمت والا بندہ اتنے چڑھتا ہے حوصلے والا بندہ چڑھ سکتا ہے ان کے جناب کوڑیاں بھی بن گئی اسے کوڑی چھوڑی بھی کوئی نہیں سی جناب ہمارا بڑا مشکل سی چڑھنا حضرت ابو بکر صدیق سرکار کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں غار میں ہوئے تک پہنچے نا عرض کی تیا کا غار پرانی ہے اسی بات تشریف فرماؤ میں اندر جانا ہے پہلے غار صاف کرنا ہے سرکار نے فرمایا صدیق تو غار صاف کر وسیع مدار صاف کر تو غار صاف کر اسی مدار صاف کرانگے یعنی غار میں تو پہلے جاؤ میں غار میں اسی پہلے جاوانگے محمد خضرہ میں سرکار پہلے گئے اللہ اکبر کبیرہ غار میں ابو بکر صدیق پہلے گئے جا کے غار صاف کی تیڑ لے کیا کھڑا ہی کھڑا سراغ ہی سراغ نے
سوراخ ہی سوراخ نے وہ جناب والا کی ہوتا ہے ایک کتنے سوراخ بنائے ہوئے نے سماعت فرماؤ نا سرکار دی آمد تو پہلے 600 سال کتنا چر پہلے سارے بولو کتنا چر 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سرکار دیا گلہ کر رہے سرکار دیا گلہ سرکار دے ترانے عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اپنے امتیوں کو سرکار دی شان بیان کر رہے ہیں وہ ایک شانہ والا نبی آوے گا ایک عظمتہ والا نبی آوے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام شانہ بیان پہ کر دے رہے ایک امتی کھڑا گیا نبی اللہ تواڈی شان انہاں دے مقابلے کی ہوئے گی انہاں دے سامنے سنو سنو امتیو اپنے مقدرہ کے ناز کریا کرو اللہ نے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما دے رہے مینوں پوچھنا ہے جے انہاں دے سامنے میری کی شان مقام ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام فرما دے رہے اس اللہ دے محبوب اللہ دے آخری نبی دی نالین مبارک دے تسمے کھول لے میل لے دا جے مینوں شرم مل گئے تے اپنے واسطے دا سمجھا تکبیر عظمت شان مصطفیٰ اللہ اکبر کبیر عیسیٰ علیہ السلام فرما دے جب مینوں انہاں نے تسبیح نالین مبارک نے تسبیح پڑھ لیدا موقع مل گیا اپنے واسطے دا سمجھا گا اللہ اکبر کبیرہ جس میں آپ نے سرکار کی شان بیان کی دیا نا امتیاں دستے نے پھر امتی نے آکھے انہاں دا نام کی ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا نام محمد ہوئے گا سبحان اللہ احمد ہوئے گا جس میں جناب والا تقریر ختم ہو گئی نہ لوگ چلے گئے ان میں دسن لگا کھٹا کنے کڑی کھٹا کنے کڑیاں نے وہ جناب والا سب آ گیا عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ سرکار تو پہلے 600 سال پہلے وہ سب آئے عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ میں ساری تواڈی تقریر سنیے تواڈا سارا بیان سنیا ہے جو اللہ دا آخری نبی آوے گا بڑیاں شاناں والا بڑیاں عظمتاں والا ہوئے گا یا نبی اللہ مینوں ہی دسو نا وہ سونا کتے آوے گا جب میں زیارت کرنی ہوئے تے کتے کراں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونا پیدا مکے وچ ہوئے گا ہجرت کر کے مدینے جاوے گا اور مدینے جاتے آ تین دن تے تین راتاں گارے سور وچ رہے گا سبحان اللہ جے تو زیارت کرنی ہوئے تو اس غار وچ چلا جا اور جناب والا حضرت ابو بکر صدیق ادھر اندر آئے غار صاحب کی تو کھٹا نکلی ہوئی نا وہ 600 سال تو سب پہلے آج اتنے میرے آئے ہوئے نے اور جناب ابو بکر صدیق نے 60 سوراخ لکھے نے محدثین کرام نے کہ 60 سوراخ کیتے ہوئے سن سب نے انہیں آخیا کوئی ایک بند کرے گا میں دوسرے وچوں نکلاں سبحان اللہ دوسرا کرے گا تیسرے وال کتے کوئی بند کرے گا پر اے نہیں سی پتہ ہے کہ عاشق ہے سبحان اللہ صدیق عاشقاں دا سردار ہے سارے سوراخ بند کیتے ایک سوراخ رہ گیا انہیں ہڈی اپنی رکھ دیتی ہے عرض کی آقا اندر تشریف لے کے آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے آئے نا ان جناب والا سب وہ خوشبو آ گئی سرکار دی کہنے لگا وہ بینی نبوت دی خوشبو آ گئی ہے یہ لگتا ہے آگے لگتا ہے وہ آگے نواز تے بیٹھ بیٹھا ہویا نا جناب والا کی ہوندا ہے ان جناب سب دی سنیا آیا نا ایک سوراخ دے سامنے آیا او بند دوجے تے آیا دوجا بند 50 تک بند نے 59 تک بند نے 60ویں سوراخ دے سے قریب آیا نا سب نے سنیا او کہنے لگا کہ لگدا ہے کسے انسان دا جسم ہے ان جناب والا ایک دو باری اپنا سر رگڑیا نا وہی صدیق پیچھے کر لے پیر پیچھے کر لے میں زیارت کر لواں صدیق پیچھے نہیں کر دینا جو سب رو کے خود دے اندر میاں صاحب دی زبانی بول کے اندر آسے آسے عمر گزاری آسے آسے اوہ عمر گزاری
جد میں بہانا مالی باغ مل گیا مالی باغ نیوے کھڑ دینا اوے مالی باغ نیوے کھڑ دینا آیا جد صدیق ایک دو سال دی گل نہیں 600 سال سبحان اللہ ایتھے اپنے جناب کنڈے سے نے اپنے جسم تے رگڑا سیاں نے 600 سال ہو گئے نے پر مالی باغ نیوے کھڑ دیندا آیا جد بہارا سب اندر پہ رونا ہے کہ صدیق یار پیر پیچھے کرتے لگے بھی ایک لیتے کلیم دیکھتے رہے کلیم کیا دیکھ رہے تو ادھر جناب ابو بکر صدیق گود میں سرکار ایسے رکھیا ہویا ہے ان محبت دے نال سرکار دے چہرے نوں ویکھی جا رہے سبحان اللہ سرکار دے چہرہ مبارک نوں ویکھی جا رہے نے میرا دل کردا ہے سلطان باہو دی زبانی دساں سبحان اللہ وی صاحب کہہ دو مل کے سارے کچھ سبحان اللہ سلطان باہو دی زبانی الکرام صدیق اکبر نے سرکار دا چہرہ سامنے ودھا دا اج ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے سلطان باہو نے قلم اٹھایا آپ فرماتے نے تن میرا یار تجھے ماں گئے اے پورا جسم میرا چشمہ بن جائے پانی والا نہیں آنکھ میں چشمہ کیا گیا ہے اے تن میرا یار تجھے ماں ہوگے پھر میں بلشد ویدنا رچان ایک کھولا دے ایک کچا اوپر اتنا بٹھیا مینوں صبر نہ آوے کہ میں اور کتے پر بچا مل گیا کھو مرشد مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا ہزار کری جانا ہے صدیق پیچھے ہو میں نوی کرتے تیروں نے جناب سے رگڑے ابو بکر صدیق نے سارے پیچھے نہیں کیتا آخر سامنے آتا ہے صدیق جنہوں میں ڈانگ مارا نا پانی پین دی مہلت نہیں دیتا فرمایا جو بھی ہوئے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو جان بھی قربان کروا دیا آخر سامنے ڈانگ مارا جس ویلے زہر چڑھیا نا صدیق اکبر کی آنکھاں چوں آنسو آئے سرکار دے چہرے مبارک کے آنسو ڈگے سرکار نے فرمایا صدیق تینوں کیڑی چیز دے رلائی سبحان اللہ اے میں کاریا سبحان نو آکھنا ہوندا کہ سرکار دے یاد نو نہ پوکھنا کرو جی سبحان سمجھ گئے ہو نا بس نہیں کرنی اے کاریا سرکار نو نہ پوکھیا کرو سرکار دے یاراں نو ابو بکر نو
نہ تکلیف دیا کرو سرکار پوچھ لیندے نے ابو بکر تے کنے رلایا سبحان اللہ جے سرکار نے پوچھ لیا تے پھر تین وقت ہو گئے اللہ اکبر کبیر سرکار نے فرمایا صدیق کہڑی چیز رلایا کیتا ہے خود کے اندر کوئی چیز ہے سرکار نے فرمایا پیر پیچھے کر پیر پیچھے کیتا سب آیا باہر انہیں کیا سونیا معافی دیا گئے صدیق بڑے ترلے کی طرح پیر نہیں پیچھے کیتا سونے میں تے زیارت واسطے آیا صحیح سارے اسلام نے دور تو آ رہے ہیں آپ دی زیارت واسطے تفسیرہ میں لکھی ہے کہ سب نے سرکار کی زیارت کی ہے نار یہ فوت ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے پھر سرکار نے اپنا لواب سر میری ہڈی تے لایا اس سے میری درد بھی ٹھیک ہو گئی سبحان اللہ این پھر کافر تلاش کرتے پیرا پورا کٹ دے نگار تک آ گیا انہاں کہا ابھی تک سواریاں نے دو بندے نے پھر ایک ہو گیا ہے پھر انہوں اعتقاد کر کے سمجھ نہیں آ رہی جی اندر جاندے تے کبوتری نے آڈے دیتے نے وہ بھی ٹوٹ جانے سن مکڑی نے جالا بونے وہ بھی ٹوٹ جانا سی جی اندر جاندے انہیں باہر گلاں باتیں نہیں ہو رہی نے اندر نہ سرکار دے نال صدیق پر پریشان ہو رہے نے کافر دی گلاں سن کے وی کریج نہ ہوئے کافر اندر آ جان تو سرکار کو نقصان پہنچا دے پھر سرکار اس موقع نے فرمائی تھی اقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا میرے صحابی غم نہ کر رب ساڈے گواہ دے نال ہے سبحان اللہ رب ساڈے گواہ دے نال ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب جلال جس طرح صدیق اکبر نے سرکار دے نال پیار کیتا ہے سانو بھی اسی طرح ٹوٹ کے سرکار دے نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے جمعہ مبارک کو اس وقت انشاءاللہ صدیق اکبر کی شان بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے